السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، تسہیل النحو کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے مرکب غیر مفید کی مختلف اقسام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور مؤلف نے ایک فائدے کے تحت چند باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آج ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور ان باتوں کو ہم پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ مرکب غیر مفید کی جو اقسام ہم نے پڑھی ہیں ان تمام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرکب غیر مفید یہ مکمل جملہ نہیں ہوگا، یہ جملے کا جز ہوگا۔ مرکب غیر مفید مرکب مفید کا جز ہوگا، یا مسند ہوگا یا مسند الیہ ہوگا، مکمل یہ جملہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی مرکب مفید نہیں ہو سکتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو اسی چیز کو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے مثالوں کے ذریعے سے۔ چنانچہ یہاں مؤلف نے کئی مثالیں دی ہیں، آئیے ان مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ مرکب اضافی کی مثال دیکھتے ہیں۔ پہلے ایک مثال دی ہے مؤلف نے، غلام زید یہ مرکب غیر مفید ہے۔ آئی بات میں؟ اور اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پہلا جز غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ اب دیکھیں، ہم غور کریں اس جملے پر، غلام زید یہ حالانکہ مرکب ہے لیکن اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب یہ پورے جملے کا جز ہو سکتا ہے، لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ غلام زید یہ مل کر کے مبتدا ہو رہا ہے، یعنی مسند الیہ۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے قائم یہ خبر ہے، غلام زید یہ مبتدا ہوا جو کہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے قائم یہ خبر ہے، قائم خبر ہے۔ غلام زید قائم یعنی زید کا غلام کھڑا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوگا؟ غلام زید قائم یعنی زید کا غلام کھڑا ہے۔ تو ہم نے دیکھا یہاں غلام زید یہ مبتدا ہے جو جملہ مفیدہ یا اسی طرح سے مرکب مفید یا کلام کا ایک جز یعنی مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یا تو مسند الیہ ہوگا یا اسی طرح سے مسند بھی بن سکتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ مسند ہو جائے، یعنی مرکب غیر مفید کبھی مسند ہوگا کبھی مسند الیہ۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک مثال ہوئی غلام زید یعنی مرکب اضافی کی۔ اسی طرح سے ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں مرکب توصیفی کی، جاء رجل عالم۔ جاء فعل ہے، جاء مطلب وہ آیا، رجل عالم ایک عالم آدمی، اور رجل عالم مرکب توصیفی ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک عالم آدمی، رجل موصوف عالم صفت۔ اب یہاں دیکھیں گے جاء فعل، یہ جاء فعل ہو گیا، رجل موصوف عالم صفت اس کی، اور یہ دونوں مل کر کے فاعل ہو جائیں گے، اور یہ مسند الیہ ہو گیا ایک طرح سے۔ آئی بات میں؟ اور یہ پھر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ
خبریہ ہو جائے گا، جس طرح سے اوپر والا جملہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا ہے۔ آئی بس میں؟ تو یہ ہم نے دیکھا رجل عالم، یہ بھی مرکب توصیفی ہے، لیکن یہ مکمل جملہ نہیں ہے بلکہ ایک جملے کا ایک حصہ ہے۔ جیسے جاء رجل عالم میں جاء کا رجل عالم فاعل ہو رہا ہے، رجل عالم یہ جاء کا فاعل ہو رہا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ مرکب توصیفی کی بات ہوئی، اسی طرح سے مرکب اضافی کی بات ہوئی۔ آگے ایک اور مثال ہے، قام احد عشر رجلا، احد عشر یہ مرکب بنائی ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے رکھا، کیونکہ یہاں واو حرف عطف کو حذف کر کے دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہے۔ احد و عشر تھا، احد و عشر تھا، اور یہاں جو واو ہے واو عاطفہ اس کو ہم نے حذف کیا اور یہ ہو گیا احد عشرہ، مبنی اور فتح ہوگا۔ یہ دونوں جز مبنی اور فتح ہیں۔ تو یہ مرکب غیر مفید ہے، مرکب بنائی جسے کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے یہ مکمل جملہ نہیں ہے بلکہ مل کے جملے کا جز ہے۔ قام فعل ہے یہ، اور یہ ممیز۔ احد عشرہ کہا گیا مطلب 11، تو 11 مطلب کیا ہے؟ اب یہ بات مبہم ہے، یہ بات پوشیدہ ہے، نہیں معلوم ہے کہ 11 آدمی ہیں کہ 11 عورتیں ہیں، 11 قلم ہیں، 11 کتابیں ہیں، یا اسی طرح سے 11 کاپیاں ہیں، یا اور کوئی چیز، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے 11۔ تو یہ ایک ممیز، یعنی اسے ابھی ضرورت ہے کہ اس کی تمیز لائی جائے، اس کی پہچان کی جائے۔ اور اسی طرح سے جب رجلن کہا آدمی تو یہ ہو گیا تمیز، اب یہاں پہچان ہو گئی۔ احد عشرہ رجلن یعنی 11 آدمی، یہ ہو گیا تمیز۔ احد عشرہ یہ ممیز ہو گیا اور رجلن یہ تمیز ہو گیا۔ یہ اسی طرح سے اس کو عدد بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو معدود، معدود مطلب گنا ہوا، تو گنا ہوا کیا ہے؟ رجلن، تو اسے معدود، عدد اور معدود بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ مل کر کے فاعل ہو جائے گا۔ جا قام فعل کا، قام احد عشر رجلن 11 آدمی کھڑے ہوئے۔ یاد رہے احد عشرہ یہ مبنی بر فتح ہے، اس پر فاعل کی علامت ضمہ پوشیدہ ہے، فاعل کی علامت ضمہ یہاں پوشیدہ ہے، ظاہر میں نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ مبنی ہے، مبنی پر علامتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، رفع، نصب یا جر وغیرہ کی یہ علامتیں جو ہوتی ہیں زیر پیش اور زبر وغیرہ یہ ظاہر نہیں ہوں گی۔ یاد رہے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ مبنی کے اندر علامتیں ظاہر نہیں ہوں گی، یعنی رفع، نصب، پیش وغیرہ کی جو رفع، نصب، جر کی جو علامتیں ہیں وہ یہاں ظاہر نہیں ہوں گی۔ تو یہاں ہم نے دیکھا احد عشر رجلن یہ مل کر کے کیا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، یعنی مسند الیہ، مل کر مسند الیہ ہوا، یہ مسند الیہ یہاں یہ بن گیا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایک اور مثال ہے اور وہ ہے سیبویہ رجل نحوی، سیبویہ رجل نحوی، یہ مرکب صوتی کی مثال ہے، اور مرکب صوتی کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ مرکب صوتی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس کا دوسرا جز آواز
صوت یعنی آواز ہو۔ تو یہاں وہی یہ آواز پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ سیبویہ، یہ مل کر کے ایک نام ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ مل کر کے ایک نام ہوا، ایک مشہور نحوی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے سیبویہ رجل نحوی، سیبویہ ایک نحوی آدمی ہے، سیبویہ ایک نحوی آدمی ہے۔ تو یہ مسند الیہ ہو گیا، مبتدا ہے، مسند الیہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اسے مسند الیہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ رجل موصوف نحوی صفت، اور موصوف صفت سے مل کر کے یہ خبر ہو گئی، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو سیبویہ رجل نحوی، سیبویہ ایک نحوی آدمی ہے، سیبویہ ایک نحوی آدمی ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ سیبویہ جو مرکب صوتی ہے یہ مل کر کے مبتدا ہو رہا ہے، یعنی مسند الیہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، رجل نحوی یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے، یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے جو یہاں خبر ہو رہا ہے، یعنی مسند ہو رہا ہے، خبر ہو رہا ہے مطلب مسند ہو رہا ہے، یہاں یہ مسند۔ تو یہاں دیکھیں مرکب توصیفی کی بھی مثال ہو گئی، اور اسی طرح سے مرکب صوتی کی بھی مثال ہے، یہ دونوں کی مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس کو وضاحت آپ کو البتہ کرنا پڑے گی۔ اسی طرح سے ایک آخری مثال ہے یہاں، اور وہ ہے بعل بک، بعل بکو، بعل بکو بلدتم معروفہ، بعل بک ایک مشہور شہر ہے۔ یہاں دیکھیں بعل بکو جیسا کہ بتلایا گیا، بعل ایک بت کا نام ہے، اور بک اس آدمی کا نام جس نے شہر کو آباد کیا تھا، دونوں کو ملا کر بعل بک ایک شہر کا نام ہو گیا، آئی بس میں۔ اور یہاں یہ مبتدا ہو رہا ہے، مبتدا، اور بلدتن موصوف، معروفہ صفت، موصوف صفت مل کر کے خبر، اور یہ مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہے، آئی بس میں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا بعل بکو بلدتن معروفہ، بعل بک ایک معروف شہر ہے، یہاں بعل بک جو کہ مرکب منع صرف ہے یہ مبتدا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مبتدا ہو رہا ہے، یعنی مسند الیہ ہو رہا ہے، مسند الیہ بن رہا ہے یہاں۔ اور اسی طرح سے بلدتن معروفتن یہ موصوف صفت جو مرکب توصیفی ہے یہاں خبر ہو رہا ہے، یعنی مسند ہو رہا ہے۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ مرکب غیر مفید یہ مکمل جملہ نہیں ہوگا، بلکہ جملے کا جز ہوگا، یا مسند ہوگا یا مسند الیہ ہوگا، مسند بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، اور مثالوں کے ذریعے سے ہم نے اس کو جانا، یعنی مرکب توصیفی ہو، مرکب اضافی ہو، یا اسی طرح سے مرکب صوتی ہو، یا اسی طرح سے مرکب بنائی ہو، یا مرکب منع صرف ہو، یہ سارے کے سارے مکمل جملہ نہیں ہوں گے بلکہ جملے کا ایک جز ہوں گے، مرکب مفید کا ایک جز ہوں گے، یا مسند ہوں گے یا مسند الیہ، جیسا کہ ہم نے مثالوں کے ذریعے سے اس کو جانا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔